نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہفتہ وار درس قرآن کا آغاز ہم اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ میں تلاوت قرآن مجید کے لیے اپنے ننھے مجاہد سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں تلاوت قرآن مجید سے پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق الله العظيم۔ خدا رب العزت ہمارے سامنے بچے کی مدراس کرے۔ اس کے بعد میں حمزہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ننھے بڑے مجاہد کی برداشت کرے اور اسے حافظ قرآن اور دین کا داعی بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن اور کافر میں فرق صرف نماز کا ہے۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے اور ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ باوضو رہیں گے تو آپ کی نماز جو ہے نا ٹائم پہ ادا ہوگی، کیونکہ ٹائم بھی جاپان میں کچھ اس طرح سے ہی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات 5 روزانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نبی رحمت کی شان اقدس میں ایک ارشاد پیش کروں گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والا،
وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا نبی رحمت کی محبت میں نعت گلدستہ پیش کرنے کے لیے میں رضوان بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت رسول مقبول پیش کریں. محترم رضوان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ساتھی محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پڑھیں. اللہم صلی اللہ وسلم علی محمد وعلی سیدنا محمد. جب درود پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اتفاق علیہ السلام منبر پر جب ایک سیڑھی پہ قدم فرمایا تو فرمایا آمین. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. تو میں نے فرمایا آمین. جبرائیل امین کی بد دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اس لیے جب بھی کبھی درود کا معاملہ ہو تو ہر ایک محبت کے ساتھ درود پڑھے. یہ بھی چند اشعار آقا علیہ السلام کی شان میں ہیں. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا. پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا. پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا. کھڑے تھے در پر ادب سے سب ہی، امیر دیکھا غریب دیکھا. کھڑے تھے در پر ادب سے سب ہی، امیر دیکھا غریب دیکھا. نہ
بتاؤ مجھ کو جہان والو نبی سا کوئی طبیب دیکھا سنا سنا کر نبی کی نعتیں ادب سے جھکتا ادیب دیکھا بتاؤ مجھ کو جہان والو نبی سا کوئی طبیب دیکھا سنا سنا کر نبی کی نعتیں ادب سے جھکتا ادیب دیکھا در نبی پر پہنچ کے راضی خدا کو خود سے قریب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روضہ قریب دیکھا پڑھا جو میں نے درود ان پر بلندیوں پر نصیب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روضہ قریب دیکھا ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑی عارفانہ یہ نعت تھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب حضرات ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اس کے بعد میں اپنے مسلمان بھائی ہمارے جاپانی بھائی نور الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے. محترم نور الدین صاحب نگاہ شمار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.40ハディスからちょっと一つだけやらせていただきます。アブ・フレイラ・ラディアッラーフ・アンは言った。アッラーの御使いムハンマド・ラスルラーサララーが言われた。アッラー・スブハーナ・ターラーは善であり、善しか受け入れない。ここではタイエブって書いてありますね。スブハナタラ、アッラースブハナタラはタイエブしか受け入れない。まさにアッラーはムーミンに対して、ムスリムに対して、またナビーたちに命じられたこと、同じことをなすように命じられています。アッラースブハナタラはこのようにおっしゃいました。ナビーたちをタイエバーと美味しいものを遠慮なく食べている。そして良い行いをなすのだ。またアッラースブハナタラはこうも申されています。イマンがある人、信仰する人、我らがあなたたちに特に与えてあったおいしいものを十分に食べるがいい。それから彼は長旅で髪の毛を取り乱して埃だらけの男の話をされました。男は両方の手を空高
高く上げて、やラッとドアをして助けを求めて、ですが彼の食べ物はディーンの関係でハラムであり、飲み物、着ている服もすべてアッラーから禁じられたハラムのもので生活をしていました。こういう人間のドアがどうして受け入れられると思いますかというハディスです。私も1ヶ月前に、病気で、ちょっとマスジェドに来られなかったんですけど、大体病気になると信じてる気持ちも弱くなってくるので、私は正しいイスラムやってる、私はちゃんとアマルをやってる、ちゃんとナマーズやってると思っていても、それは私の考えで、アッラーが本当にその人をムスリムと思ってるか、ムーミンと思ってるか、そういうことはわからないわけですね。で、食べ物もハラムのものが混ざったもの、そういったものを分かっていて、難しいからしょうがないから、このくらい食べても大丈夫だ、いやこのくらい飲んでも大丈夫だ、こういう悪いことをしても大体アッラーはキャリームだから優しいからなんとか後で面倒見てくれる、そういう考え方に傾いてしまった時に、もし自分のところにグナーが来た時に、自分がアザーブの中に入った時に、アッラー助けてください、アッラー助けてくださいとドアしても、それは意味がないことですね。何をやってもなんで私のことをアッラー助けてくれないの、助けないですよね。それをね、ナマーズやってる時に頭の中に考えてるのはアッラーじゃないとか、食べてる時に食べ物はハラールでも考えてることがハラールだったりしたら、それは助けない。ただ、例えば私たちが病気になったとか、ビジネスで失敗した、お金がなくなったっていう人がいるとして、もしその人が失敗したら、じゃあグナーなのかアザーブなのかっていうと、そういうわけではない。アザーブかどうかはそれは私たち人間には分からないことで、それは運命ですよね。運命で、もしその人の財産、お金が全部なくなって銀行に0円になっちゃいました、借金はたくさんになりました。でもそれは他の人から見たら、あの人は悪いムスリムだから、間違ったことやってたから、多分この人はグナーだよと考えることもあるかもしれません。でもひょっとしたらアッラーはその人からお金を全部なくすことで、悪いお金の使い方をやらせないために、アッラーの優しさでそういうふうにしてくれたかもしれない。私たちはそういうところは、私たちの気持ちがどうで、私たちの考えで何がジャスティスで、何が間違いかというはっきりしたことを言うことはできません。これは全てアッラーの運命です。そういうことを考えながら一日過ごすことを皆さんに期待します。アッサラムアライクム。اللہ رب العزت ہمیں ابھی عربی انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو تفصیل کے ساتھ بیان کی، ہمیں چاہیے کہ جن افراد کو سمجھ لگی ہے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سرتاج بھائی کے جاننے والے
جو فکوشیما میں تھے ان کا قضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے۔ ان کا نماز جنازہ کل عصر کی نماز کے بعد مسجد باب الاسلام میں ادا کیا جائے گا۔ انتظامیہ کی طرف سے تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شرکت فرمائیں۔ دوستو، مومن اور مسلمان وہی ہے کہ جو مرنے سے پہلے اپنی تیاری کرے۔ تو جب یہ موت ایک آتی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ تو ہماری تیاری یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، قرآن پاک پڑھیں، علم حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی حدیث پہ عمل کریں۔ قاری صاحب کے آنے کا بھی ٹائم ہے۔ میں رضوان بھائی سے گزارش کروں گا کہ ابھی تھوڑی دیر جو پہلے ہمارے نور الدین صاحب نے جاپنیز میں حدیث پڑھی، کچھ افراد کو اس کا پتہ ہے، کچھ کو نہیں پتہ چلا۔ تو جب تک حافظ صاحب نہیں آتے آپ مقصد یا اس پہ تھوڑا سا ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ محترم رضوان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان کی تھوڑی حدیث تو غور سے نہیں سن پایا، لیکن بعد میں انہوں نے جو بات کی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ پہلے میں بیمار ہوا تو میں مسجد نہیں آ سکا، لیکن میں اپنی نمازیں ادا کرتا رہا۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ ایک مسلمان ہی ہے جس کا اللہ ہے، ایک مسلمان ہی ہے جو حدیث کے حوالے سے انہوں نے حلال اور حرام کا کہا۔ مسلمان کی ایک ایسی زندگی ہے جس میں حلال اور حرام موجود ہے۔ مسلمان کو اللہ نے ایک ایسا نظام حیات دیا ہے جہاں پہ بھی وہ موجود ہو، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ پھر انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کبھی حرام کھا لے یا حرام پی لے، اس کے بعد بولے کہ یہ میں نے تھوڑا سا پیا ہے، تھوڑا سا کھایا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک لقمہ بھی جب انسان کے اندر حرام جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک کوئی اس کی نماز نہیں، 40 دن تک کوئی اس کا روزہ نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ ہمیں اس ملک میں لے آیا جس میں بے پناہ ہمیں فائدے ہیں، جس میں بے پناہ ہمارے لیے سہولتیں ہیں، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کی ذات دیکھنے والی اوپر موجود ہے۔ میرا ہر اٹھنے والا قدم اگر برائی کی طرف اٹھ رہا ہے تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر میری زبان سے نکلنے والا حرف غلط نکل رہا ہے تو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اگر میں رات کو ان فحاشی کے اڈوں پہ جا رہا ہوں تو میں اپنے اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوں۔ اگر میری آنکھیں بے حیائی کا مرتکب ہوتی ہیں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اگر شراب نوش کر رہا ہوں سب سے چھپ کے، لیکن وہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو، عرشوں پہ بیٹھا ہوا اللہ، ہر سانس کا مالک، وہ ہمارے ہر ارادے، ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایک انسان اس وقت مسجد میں موجود ہے، نماز ادا کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اس مسجد سے باہر ہے، وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں گناہ ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں بے حیائی ہوتی ہے، اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اور یہ ان قریب اللہ یہ فرق بتائے گا۔ جو میری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جیسے ابھی یہ جنازے کا اعلان ہوا، ایسے ایک اعلان میرا اور جہاں پہ اس
اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے تھے، ایک دن وہ بھی آئے گا، میرا اور آپ کا بھی جنازے کا اعلان ہوگا۔ اس دن اللہ یہ واضح کر کے دکھائے گا کہ جو راتوں کو نماز پڑھتے تھے، راتوں کو اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، اپنی نظروں کو جھکا لیتے تھے، بے حیائی سے دور رکھتے تھے، اپنی زبان کو گالی غیبت سے دور رکھتے تھے، اپنی نظر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لے کر چلتے تھے، تو قیامت کا دن جب لگے گا، وَامْتَازُوا يَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم ایک طرف، نماز پڑھنے والے دوسری طرف، بے حیائی کرنے والے ایک طرف، اللہ کا قرآن پڑھنے والے ایک طرف، اپنی آنکھوں کو قرآن کا زندہ بنانے والے ایک طرف، اور اپنی آنکھوں سے بے حیائی کرنے والے ایک طرف، موبائل پر ساری ساری رات فلمیں دیکھنے والے ایک طرف، اللہ کے قرآن سے اپنی آنکھوں کو روشن کرنے والے ایک طرف۔ وَامْتَازُوا يَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ لوگ جو صبح اٹھتے سب سے پہلے اللہ کی اذان کو بلند کرتے تھے، اللہ کی نماز کو قائم کرتے تھے، آؤ آج رب کے عرشوں کے سائے میں آ جاؤ، رب کی جنتوں میں آ جاؤ، رب کے عذاب سے تم بچ گئے ہو، کلو سلام قول من رب الرحیم، ان کو ان کا اللہ بھی سلام کرے گا، جنت ان کی منزل ہوگی۔ میرے نوجوان بھائیوں، یاد رکھو موت قریب ہے، اپنے آپ کو اس دنیا میں کھو مت جانا، اس بے حیائی میں مت کھو جانا، اپنے پاؤں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رکھنا۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی غلط جگہ پہ نہیں جا سکتا، زبان غلط استعمال نہیں کر سکتا، اپنے پاؤں کو ہمیشہ مسجد کی طرف، نماز کی طرف لے کر چلے گا، کبھی بھی اس محفل میں نہیں جائے گا جس میں اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے اپنے اللہ کے سامنے پیش کر کے سویا کرو، میرے اللہ میں تیرے سامنے موجود ہوں، آج میرے صبح اور رات گزر گئی، میں نے گناہ نہیں کیا، ہاں اگر گناہ ہو گیا رب کے سامنے معافی مانگ کے سو۔ کسی دن بھی ایسا اگر دن آ گیا تو یاد رکھو زندگی سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے آنسو آ گئے تو اللہ قبول کر لے گا۔ حافظ صاحب تشریف لا چکی، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں، آج کے درس قرآن ہمارے سامنے رکھیں۔ حافظ عبد الغفار السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، تمام صحابہ اکرام پر اور تمام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم کا حاصل کرنا، دین کے بارے میں معلومات لینا، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔
پھر کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اس حدیث کی تشریح میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کے شب و روز سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بسر کر سکے۔ بعض دفعہ حدیثیں سامنے آتی ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ دو آدمی ہیں، دونوں آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں برابر ہیں، ان کا اگر مقام ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین جو علم رکھنے والا ہے وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ ثواب۔ اور اس کے اندر آتا ہے کہ عالم دین جو ہے وہ سویا ہوا ہو اور عابد عبادت کر رہا ہو تو یہ برابر ہے۔ اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے کہ اس کا کوئی اس طرح رشتہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو عبادت کرتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کا سارا عمل جو ہے وہ دین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کھانا کھانا، کون سے انسان ہے جو کھانا نہیں کھاتا؟ سارے کھاتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرتا ہے، اب کھانا بہت کو کھاتے ہیں، 3 مرتبہ کھاتے ہیں، 4 مرتبہ کھاتے ہیں، شاہ فرمایا کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد الطاعم الشاکر والصائم الصابر شکر ادا کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح روزہ رکھا ہوا اللہ تعالیٰ کا صبر کرتا ہے۔ کھانا ہر انسان کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، سارے انسان کھاتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے کھاتے ہیں۔ انسان کھانا کھایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، شاہ فرمائے اس انسان کو اتنا ثواب ہوتا ہے جتنا ایک انسان روزہ رکھ کر صبر کرتا ہے، جتنا اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کو اتنا ثواب۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان بعض دفعہ زندگی کے اندر انسان کسی کام پر بڑی محنت کرتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، لیکن وہ کام جو ہے نہ فرض ہوتا ہے، نہ واجب ہوتا ہے، نہ سنت ہوتا ہے، صرف مستحب کام ہوتا ہے۔ مستحب پر ساری زندگی لگا دی، حالانکہ فرض اس سے چھوٹتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے، بندہ جاتا ہے، ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری ایک بازو میں درد ہے اور میری ایک ٹانگ کے اندر بھی درد ہے اور اس کے ساتھ مجھے اس چیز کی بھی تکلیف ہے اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو نئی بیماری نہ لگا، مجھے کینسر بھی ہے۔ آپ ذرا ہم غور فکر کریں، کیا ڈاکٹر سب سے پہلے اس کے بازو کا درد کی طرف آئے گا یا اس کینسر کی طرف آئے گا؟ سب سے پہلے تو وہ اس کو کوشش کرے گا کہ بازو بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی دوائی دوں گا، پین کلر دوں گا، لیکن جو اصل بیماری ہے جو اس انسان کو کھا جائے گی، جو اس کی زندگی کو ختم کر دے گی، وہ اس بیماری کے طرف۔ تو اس لیے انسان زندگی گزارنے کے لیے علم دین کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں فرض ہیں۔ رکوع فرض ہے، 2 سجدے فرض ہیں، قرات فرض ہے، قیام فرض ہے، قضا آخر
سی چیزیں ہیں مجھے پتا ہونا چاہیے جو واجب ہے زندگی گزارنے کے لیے. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں جو میرے اوپر فرض ہے, میرے اوپر کن چیزوں کے حقوق جو ہے وہ فرض ہے, کون سی چیزیں میرے اوپر جو واجب ہیں, جائز ہیں. اور پھر یہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے, یا کسی کی یہ نہیں کر رہا میں کوئی عیب بیان کر رہا ہوں یا کسی کو گستاخی, پوری مسجد بھری ہوئی ہے. اگر میں کسی کو کھڑا کر کے یہ پوچھ لوں کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں یہ کیسے ہیں, وہ بتا نہیں پائے. ہم روزانہ پڑھتے ہیں, ہم پر فرض ہے. ظہر کی 12 رکعتیں کیسے ہیں نہیں بتا پائے. میں نے نماز شروع کی ہے, یہی تو بات ہوتی ہے. میں وضو کر رہا ہوں, وضو کے اندر میں کتنی چیزیں ہیں جو میرے اوپر ضروری ہیں, کتنی چیزیں ہیں. اگر میں وضو کے اندر کچھ ارکان کو آگے پیچھے کر لیتا ہوں, اوپر نیچے کر لیتا ہوں, تو میرا وضو ہوا یا نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں ایک موٹی موٹی باتیں ہیں, ضروری ہیں. میں کسی کا گلا شکوہ نہیں کر رہا. بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ملتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت جی آج کل عوام میں یہ بات عام ہے, اس بات کا آپ درس دیجیے, اس بات پر آپ بیان کیجیے. ٹھیک ہے جناب, بیان کریں, اچھی بات ہے, بیان کرنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے جو چیز مقصد ہے, ایک بندہ, میں نے ایک دفعہ تقریر کی, ایک تقریر میں نے کہا آپ کرکٹ کھیلا. تقریر کے دوران میں نے کہہ دیا کہ آپ نا زیادہ تر کرکٹ کھیلا, جب آپ کو فارغ وقت ملے آپ کرکٹ کھیلیں. تو میرے جاننے والے تھے, انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ نے عجیب بات کہہ دی, آپ نے لوگوں کو کہا کرکٹ کھیلیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, کرکٹ کھیلنا مسجد میں آنے کے مقابلے میں کم تھا. جو مسجد میں آتا ہے وہ بہتر ہے, لیکن ایک آدمی ہے وہ کلب میں جاتا ہے, اس سے تو بہتر ہے وہ کرکٹ کھیلے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان سمجھتا ہوتا ہے کہ انسان, اب دیکھیں ہم زیادہ تر وقت جو ہے وہ موبائل پر صرف کرتے ہیں. ہر انسان کا یہ ایسی چیز آ گئی ہے, زیادہ وقت موبائل. اب بات کر رہے تھے اس بات کے موبائل کے حوالے سے, تو میں نے اس کا رزلٹ یہ نکالا ہے کہ جب تک انسان کسی دوسرے کام میں مصروف نہیں ہوتا اس وقت تک موبائل سے جان نہیں چھوڑتا. دوسری ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. آپ میں سے ہر ایک کے بچے, آپ بچے کو کہیں بچے کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں, کبھی بھی نہیں بیٹھتے, کبھی بھی نہیں بیٹھتے. ہاں آپ اس کو پکڑے ایک جگہ سے اٹھا کر اسے دوسرے کام میں بٹھا دیں, بیٹا یہ کام ہے, ہاں وہ پھر وہ کام چھوڑ دیں. تو اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے بھی یہ ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر, ان لوگوں میں یہ اعلان فرما دیجئے کہ اہل علم اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اسلام اور علم کا, مسلمان اور علم کا رابطہ لازم اور منظور ہے. ہمیں سیکھنا پڑے گا, سیکھیں ہم ان چیزوں کو. اگر روزانہ کی بنیاد پر میں یہ سیکھوں کہ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں, صرف یہ باتیں سیکھیں. ہفتے بعد مجھے پتہ چل جائے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز کے اندر یہ چیزیں فرض ہیں. اگلے ہفتے مجھے پتہ چل جائے گا کہ نماز کے اندر یہ واجبات ہیں, یہ چیزیں واجب ہیں. اگر یہ چیزیں مجھ سے چھوٹ جائیں تو میرے اوپر سجدہ صاف واجب ہو جاتا ہے, پھر میں سجدہ صاف کروں گا, میری نماز مکمل ہو جائے گی. اور مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ نماز کے اندر سنت رہ جائے تو اس کا بھی طریقہ کار کیا ہے, جائز ناجائز, حلال حرام. ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی کو ایک عورت نے بند کرنے میں, کمرہ بند کر, عابد تھا,
پسٹل نکالا، اسے کہا تیرے سامنے میں 3 چیزیں رکھتی ہوں، ایک یا تو میرے ساتھ زنا ہے، نمبر 2 یا یہ شراب کی بوتل پڑی ہے، یہ شراب کی بوتل پڑی ہے، یا یہ حرام کا کھانا پڑا ہے، گوشت پڑا ہے، یہ کھا، خنزیر۔ تو اس آدمی نے سوچا کہ زنا بڑی بری چیز ہے، خنزیر تو بڑا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کھا سکیں۔ تو شراب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پانی کی ٹائپ ہے، پی جاتا ہے اس نے وہ شراب کی بوتل اٹھائی اور اس کو پی لیا۔ جب اس نے شراب پی پھر اس نے زنا بھی کر لیا اور وہ کھانا بھی کھا۔ یہ گناہوں میں تینوں چیزیں برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شراب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو شراب ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے، اس سے پھر گناہ جنم ہے۔ بعض دفعہ انسان کے پاس 2 چیزیں آ جاتی ہیں، دونوں گناہ والی ہوتی ہیں، اس پہ پھر انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اب میں کیا کروں۔ جب مجبوری ہے تو پھر اس نے ہلکی چیز لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عمل ایسے آ جاتے کہ دونوں جائز ہوتے، ان میں سے جو آسان ہوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج کوئی اس طرح خاص درس قرآن نہیں، آج سب یاد دہانی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دین کی بنیادی باتیں سیکھیں۔ آج کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اویلیبل نہیں ہے، پہلے زمانے میں نہیں ملتی تھی، لوگ سفر کرتے تھے 300 کلومیٹر سفر کر کے وہاں جا کر رہ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ آج جس مسلک کا آدمی ہے، بریلوی مسلک ہے، دیوبندی مسلک ہے، اہل حدیث مکتوب فکر سے ہے، جس مسلک سے ہے اس مسلک کی آپ کتابیں سیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو دے اسی مسلک کے بارے میں آپ سیکھیں کہ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، میری زندگی کے اندر فرائض کون سے ہیں، میرے اوپر کتنی ہیں، میں شادی شدہ ہوں، میرے اوپر میری اولاد کا حق کیا ہے، میرے والدین کا میرے اوپر حق کیا ہے، میری بیوی اور بچوں کا حق کیا ہے، عام مسلمان کا میرے اوپر کیا حق ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تاکہ میں اس حق کو ادا کروں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا ایسا کرتا ہوں کہ ایک آنکھ کو بند کر دیتا ہوں، اس نعمت کو استعمال نہیں کرتا، اور ایک آنکھ جو ہے میں اس کے لیے دنیا کے اندر رہتا ہوں، استعمال کرتا ہوں۔ انہوں نے وہ آنکھ بند کر دیا، کپڑا باندھ لیا، سر پر پگڑی۔ تو کسی ایک موقع پر ان کو عالم دین کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے سلام دعا کی، سلام دعا کرنے کے بعد پوچھا کہ جناب حضرت آپ نے یہ آنکھ بند کی ہوئی ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سوچا اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، جب ایک سے گزارا ہوتا ہے تو پھر دوسری کیوں استعمال کرو، بچت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کم پوچھیں گے، سوال جواب کم ہوں گے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ جناب جب آپ کو غسل کی حاجت ہوتی ہے تو پھر اس کپڑے کو ہٹاتے ہیں؟ نہیں، وہ تم اوپر سے کر دیتے۔ اب بات تو یہ ایک دوسرے نے ٹھیک سوچا، لیکن اب وہ حرام ہو گیا، غسل فرض ہوا تو اس نے اس کا غسل ہی نہیں ہوا، جب یہ جگہ خشک رہ گئی، جب غسل نہیں ہو گیا جتنی بھی عبادات کرتا رہا ساری کی ساری فارغ۔ تو بعض
یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کم من قائم لیس بقیامہ الا السحر کم من صائم لیس بصیامہ الا الجوع، کہ بہت سارے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں سوائے جاگنے کے ان کو کچھ نہیں، جاگتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تہجد کے وقت کچھ نہیں، اور بہت سارے روزے دار ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے وقت کچھ نہیں۔ اس لیے انسان اس کو سیکھے اور یہ سیکھنا فرض ہے، یہ واجب یا سنت نہیں، یعنی موٹی موٹی جو عبادات ہم کرتے ہیں نماز روزہ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، لین دین اٹھنا بیٹھنا، یہ جو ماں باپ کے حقوق بیوی اور بچوں کے حقوق ان کے بارے میں موٹا موٹا حساب کتاب رکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے۔ پھر جب یہ انسان سیکھتا ہے اس کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میری عبادت کس طریقے سے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بھی یہی ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کہہ دیجیے کہ اہل علم اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، میں جب موجود ہوں مجھ سے سیکھنا چاہے تو بسم اللہ، کسی اور سے سیکھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، کسی اور طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کمپیوٹر موجود ہے، نیٹ موجود ہے، کوئی بندہ بھی نیٹ کے بغیر نہیں وقت گزار رہا، اپنے من پسند کے مولانا صاحب کو نکال کے اس کے بیانات سنیں جو اس موضوع پر نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، طریقہ کار کیا ہے، جو آپ کو عالم دین اچھے لگتے ہیں سارے موجود ہیں، لیکن سیکھیں ضرور۔ آپ سب ارادہ کرتے ہیں، جناب ارادے کی بھی نیکی ہے، ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے دین جو ہم بلائنڈ عمل کرتے ہیں، ان سوچے سمجھے عمل کرتے ہیں، بغیر علم کے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، خطاکار ہیں مولا، جو کچھ بھی ہے تیرے پیارے محبوب کی امت میں سے ہے، ہم پر اپنا رحم کرم فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہم پر اپنا رحم کرم فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ دوست ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا کہ عبداللطیف صاحب کے بھائی بیمار ہیں، یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ باقی بھی ہمارے جتنے دوست احباب رشتہ دار بیمار ہیں مولا، بیماری بڑی مشکل ہے مولا، ہم دعا کرتے ہیں انہیں اس مشکل سے آزادی عطا فرما، انہیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، فقر اور فاقہ کے اندر، محتاجگی کے اندر مبتلا ہیں مولا، ہم دعا کرتے ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم تک پہنچی کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر مفضی الی الکفر، کہ اللہ میں ایسے فقر سے پناہ مانگتا ہوں جو کفر تک لے جائے مولا، ہم بھی پناہ مانگتے ہیں ایسے فقر سے، ایسی محتاجگی سے جو تیری کفر تک لے جائے۔ یا اللہ ہمیں ایسے فقر سے پناہ کرو، ہمیں ایسے فقر سے محفوظ کرو۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرما مولا، ہمارے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہماری صحت کے اندر برکت عطا فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا
ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تیرے سامنے دعا کرتے ہیں، مولا روح زمین پر جتنے بھی لوگ مسلمان موجود ہیں تمام کو امن اور سکون عطا فرما۔ جو مسلمان بے گناہ جیلوں کے اندر موجود ہیں مولا ان کو نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، اس وقت تیرے دربار کے اندر جو بھی ہاتھ بلند ہیں ان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں مولا، ابھی ایک دوست نے بتایا تھا کہ ان کے مام جان والا ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت انہوں نے کہا ہے۔ مولا ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ باقی بھی جتنے مسلمان دوست احباب فوت ہو گئے ہیں مولا ان کی آخرت والی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا مولا، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کو آخرت کے اندر درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاگ دے دینے۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ کیسے ٹھیک ہے؟